أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. تو ہمارا قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اب بادشاہ اپنے مصاحبین اور اپنے حمایتی اور عوام کے ساتھ آئے اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پائی. یہ جو نوجوان تھا یہ اندر گیا اور جیسے ہی اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر موت مسلط کر دی اور سب کی روح قبض کر لی. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ بادشاہ آیا, اس کے لوگ بھی آئے اور ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, اپنا ایمان تازہ کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح قبض کر دی. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, کہ اس طرح ہم نے ان لوگوں پر اطلاع کر دی, لِيَعْلَمُوا, تاکہ لوگ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت میں کوئی شک نہیں. یہ پورے قصے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ آج انسان کو یہ شک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے. تو انسان اپنی زندگی پر ہی غور کر لے کہ ہم لوگ سوتے ہیں تو کتنی دیر تک سو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں تک سلائے رکھا اور ان کی زندگی کو باقی رکھا. تو یہ نیند جو ہے یہ خود بھی موت کی ایک نشانی ہے. النوم اخت الموت, موت اور نیند موت کے مشابہ, نیند موت کے مشابہ. آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ آیت بھی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها, کہ اللہ تبارک و تعالی روحوں کو قبض کرتا ہے دو وقت. تمام روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں. اللہ یتوفی الانفس, اللہ قبض کرتا, یتوفی قبض کرتا ہے, الانفس روحوں کو, حین موتها موت کے وقت. اور دوسرا کب؟ ایک تو موت کے وقت, واللتی لم تمت فی منامها, اور ان روحوں کو لم تمت جن کی موت کا وقت نہیں آیا اللہ تعالیٰ ان روحوں کو قبض کرتا ہے فی نومها, واللتی لم تمت فی منامها. تو اللہ تعالیٰ جن کے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے ان کو نیند کے وقت اپنے پاس بلاتا ہے. تو تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے. جن کا انتقال کا وقت ہو گیا اس کو تو ڈائریکٹ بلا لیا اللہ نے, لیکن جن کے انتقال کا وقت نہیں آیا ہے تو انسان جب سوتا ہے واللتی لم تمت, اور جو روحیں جو انسان مرتا نہیں ہے, جو نفس مرتا نہیں ہے, ان کی روحیں فی منامها موت کے وقت, نیند کے وقت, فی منامها واللتی لم تمت فی منامها. پھر اللہ فرماتا ہے فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, کہ اللہ فیمسک التی قضى علیها الموت, اور ان روحوں کو قضى علیها الموت جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ ان روحوں کو اپنے پاس رکھتا ہے. ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, اور جن روحوں کے موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کو دنیا میں بھیجتا ہے الى اجل مسمى, ایک متعین مدت تک. اسی لیے جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندگی دی بعد ما اماتنا, بعد اس کے کہ ہم پر موت مسلط کی تھی. تو یہ نیند
موت کی ایک قسم ہے، بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اس نیند اور بیداری سے انسان کو اپنے دنیا سے جانے اور پھر اٹھائے جانے کو یاد کرنا ہے، والیہ النشور، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیند، اچھا آپ دیکھیں کہ نیند کتنے مشابہ ہیں موت کے، کہ جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اب اس کے اندر اس کو خواب آ رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور وہ چلا بھی رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، اور بسا اوقات وہ جو ہے کہیں پر دعوت کھا رہا ہے، تو وہ آرام اور راحت سب کچھ محسوس کر رہا ہے، اور اس کے بازو میں دوسرا آدمی جو بیٹھا ہے اس کو کچھ بھی نہیں لگتا کہ کچھ بھی کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسے سوال جواب ہو رہے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں یہ مثالیں رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا، اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے بتائیں، ارینی مجھے بتائیے، سمجھائیے مجھے، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے پوچھا، قال اولم تؤمن، ابراہیم تم نہیں مانتے ہو اس کو، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ یہ اللہ بھی جانتے تھے، ابراہیم بھی جانتے تھے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس سوال کو ایمان کی کمزوری نہ سمجھے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً ادب کے ساتھ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ آپ کی قدرت اور اس کے اعجاز اور اس کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک نبی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو مجھے تو ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ایک نشانی دکھا دیجئے تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ولکن لیطمئن قلبی، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو فرمایا کہ 4 پرندے لو، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل الى كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، اور پھر ان کو ذبح کرو اور ایک الگ الگ پہاڑوں کے اوپر اس کو ڈال دو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، پھر ان کو آواز دو، یاتینک سعیا، سب اڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، یاتینک سعیا، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزت والے، زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو تمام یعنی اس کو ذبح کیا گیا اور پھر اس کے بعد سب کو الگ رکھا گیا، اور پھر جو ہے آواز لگائی، اللہ نے سب کی جانوں کو پھر اس کی روحوں کو واپس کیا اور تمام پرندے واپس آئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں حضرت علی الانسان حین من الدہر لم یکن، آج بہت سارے انسان یہ سوچتے ہیں کہ جسم عذاب کس پر ہوتا ہے، قبر کا جو عذاب ہے وہ کس پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے کہ روح پر ہوتا ہے؟ یہ مستقل غلط بحث ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو قبر میں جاتے ہیں، لیکن جو لوگ جلا دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، سمندروں میں چلے گئے، جانوروں نے کھا لیا، ان کی باڈی ہی نہیں ہے تو اس کا کیا؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پہلی مرتبہ جسم دیا وہ دوبارہ بھی جسم دے سکتا ہے، اور اس جسم کو وہ کہاں رکھے گا وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ جو صحیح قول یہ ہے کہ یہ عذاب جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ روح تو اسفل السافلین میں چلی گئی یا اعلیٰ علیین میں چلی گئی، اچھی روحیں ہوگی تو اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، اور بری روحیں ہوتی ہے تو اسفل السافلین میں جاتی ہے۔ تو یہ روحیں تو اتنی دور چلی گئی، اب ان میں کنیکشن کیا ہے؟ تو اب ہمارے اسی دنیا کے اندر ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، ہمارا موبائل ہمارے جیب میں، آپ کا موبائل آپ کے جیب میں، ظاہر میں کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی کنیکشن؟ کوئی کنیکشن نہیں، لیکن ابھی میں نمبر دباؤں گا فوراً آپ کو کال آ جائے گی اور ہم بات کرتے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کے اندر بھی ایک کنیکشن رکھا ہے، دنیا میں ساری نشانیاں رکھی ہے۔ پہلے انسان یہ سوچتا تھا، قرآن کریم یعنی ہماری سائنس نے بہت ساری باتیں آسان کی۔ لوگ کہتے ہیں اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ارے تو سائنس کا زمانہ ہے تو اب اسلام سمجھنا اور بھی آسان کر دیا سائنس نے۔ سائنس اسلام کی خادمہ ہے، وہ اس کی نوکر ہے، اور اسلام کی ساری خدمت کرتی ہے، وہ سمجھاتی ہے ساری چیزوں کو۔ اسلام نے جو اللہ کے نبی نے وہ 360 جوڑ، تو آج بھی یہ 360 جوڑ تک یہ پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کریم کے اندر وہ جو جنین پیٹ کے اندر، جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے جو مرحلے ہیں کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ خون تھوڑا سا جمنے لگتا ہے، پھر وہ چبائی ہوئی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر غلاظت اور سختی آتی ہے، پھر وہ ہڈی بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت
کا جو ہے لباس چڑھاتا ہے، پھر وہ ایک خاص شکل اس کو دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے. یہ سارے مرحلے قرآن کریم کے اندر لکھے ہیں. اور ابھی جو ہمارے قریبی دور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ کہا، ان سے باقاعدہ ان کا انٹرویو لیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا انٹرویو لیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عرب کے لوگوں نے اس کو سب جو ہے معلوم کیا ہو. تو کہا یہ خوردبین اور یہ جو ہماری مشین ہے، ٹیکنالوجی، آج سے 30 سال پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور وہ اس زمانے میں. تو کہا ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کو یہ قرآن و حدیث سے بہت ساری مددیں ملی. تو یہ بھی پہلے انسان اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ اس وقت جب زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، زمین جو ہے ہلنے لگے گی، زلزلہ آ جائے گا، زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی تمام معدنیات کو اور اپنے اندر کے تمام چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین کا ایک ایک ٹکڑا بول اٹھے گا اور وہ گواہی دے گا کہ انسان نے میرے فلاں حصے کے اوپر فلاں گناہ کیا تھا. تو یہ زمین کیسے گواہی دے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ٹیپ ریکارڈر ہے اور ہمارے پاس آج کل موبائل ہے، اور اس کو ہم بجاتے ہیں، اس میں سے آواز آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کس چیز کے بنے ہیں؟ یہ دھات کے بنے ہیں، یہ زمین کی معدنیات کو بنے ہیں. تو جب انسان زمین کی معدنیات پر محنت کرتا ہے، اس کو بولتا کر دیتا ہے، اس کے اندر گویائی پھونک دیتا ہے، تو وہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، احکم الحاکمین ہے. وہ جب آئے گا تو کیوں نہیں زمین کو بھلوائے گا؟ اسی طرح ہمارے یہ اعضاء بھی بولیں گے قیامت کے دن، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پاؤں بولیں گے. اور تو انسان کو اس پر کیا اشکال ہو؟ یہ زبان ہے، چل اس کو نکال کے باہر دیکھو، یہ زبان کو نکالو، باہر نکال کے دیکھو، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے بولنے کی؟ کیا ہے خصوصیت؟ اللہ ہی نے بولتے کیا، تو وہ اللہ ان کو بھی بولتا کرے گا. تو ہماری سائنس نے بہت ساری، اس زمانے میں انسان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. دیکھو اب قرآن کی آیت کو لے کر هل اتى على الانسان حين من الدهر لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ولا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو انسان کی انگلیوں کے پور کو بھی اس کی اصلی حالت پہ لے آئیں گے. یہ انگلی کے جو پور ہوتے ہیں نا، یہ اس کے خطوط، اس کی جو نشانیاں ہیں. آج ہماری دنیا ترقی کر کے یہ کہہ رہے کہ ایک انسان کے خطوط دوسرے انسان سے نہیں ملتی. یہ جو دھاریاں ہے، جو خطوط ہے، جو لکیر اور لائنز ہے، یہ ایک کی دوسرے سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. شکلیں ملتی ہے، آنکھیں تک مل جاتی ہے، بہت سارے انسان کا پورا وجود مل جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ملتا. اب بتائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو تم؟ انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ نجمع عظاما، کہ ہم مر جائیں گے، زمین کے اندر کھپ جائیں گے، آگ کے اندر جل جائیں گے، سمندروں میں بکھر جائیں گے، ہواؤں میں ہمارے تار نکل جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہڈیوں کو، ہمارے جسم کو کیسے وجود دے گا، کیسے جمع کرے آیا حسب الانسان؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ نجمع عظاما کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے جو انگلیوں کے پور ہیں وہ بھی اس کی اصل حالت پر باقی رہیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی جو اعظم الذنب کہا گیا، یعنی جو پیٹھ کے یہاں ایک خاص ہڈی ہوتی ہے، آپ چاہے اس کو جلا دو، چاہے آپ جو ہے دفن کر دو، ساری چیزیں کھائی جا سکتی ہے، وہ چیز کوئی نہیں کھا سکتا. وہ ہڈی اللہ تعالیٰ اسی ہڈی سے انسان کو پھر سے پیدا کرے گا. اللہ نے یہ کہا کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو تم کو ہم نے وجود دیا، اب جب تم ہو تو تمہاری ایک چیز سے پھر تمہارا پورا وجود دینے میں ہمیں کیا مشکل ہے. تو یہ پورا قصہ ہمارے لیے عبرت ہے. اب آگے کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت پر ایمان عطا فرمائے اور آخرت کا استحضار عطا فرمائے. آج اصل میں ہماری زندگی تباہ اسی لیے ہو رہی کہ ہم موت سے ڈرنے لگے. آخری زمانے کی علامت ہی یہی، حب الدنیا کراہیت الموت. ارے ہمارے صحابہ کا تو یہ حال ہے، ہر مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے. یہ غلط مضمون ہے. آپ کہیں گے کہ حدیث میں تو منع ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اس بیماری کی وجہ سے جس میں انسان مبتلا، کسی تکلیف کی وجہ سے، یعنی کسی تکلیف کی وجہ سے انسان عاجز آ گیا، پریشان آ گیا، اب دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موت مانگ رہا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی.
ہاں لیکن ایک انسان اللہ کی ملاقات کے لیے یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی زیب و زینت مرد مومن کی نظروں کو پھیرا نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی نظروں کے اندر صرف اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ تو وہ شاعر کا شعر بھی ہے کہ جو کر سکے نہ نظر کی تصویر، یہ جلوہ ہائے رنگی فریب کب تک دیا کریں گے، جو کر سکے نہ یہ جلوہ ہائے رنگی، یعنی یہ رنگین جلوے ہیں دنیا کے، ارے بھائی کار ہیں، بنگلے ہیں، اور جو ہے مال و دولت کی ریل پیل ہے، سونا چاندی ہیرا جواہرات کے ڈھیر ہے، ذخیرے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جلوہ رنگی فریب کب تک دیا کریں گے، جو کر سکے نہ نظر کی تسکین، وہ دل کی تسکین کیا کریں گے۔ ارے ایک انسان کے پاس اگر 4 کار ہو تو کیا تمنا کرے گا اور ہو جائے، اور اگر جو ہے اس کے پاس اتنی جو ہے 5 حکومت ہے اور 10 ملکوں کی حکومت چاہتا ہے، تو اس سے انسان کی نظریں بھی نہیں بڑھتی ہے۔ حدیث میں خود ہے کہ اگر لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر انسان کے پاس پورا میدان، پورا جنگل بھر کے سونا بھی ہو جائے نا، ہم امبانی اڈانی سب کو دے دو نا، پورے ملک کی حالت خراب کر کے رکھیں، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لحب ان يكون له وادیا، تو تمنا کرے گا دوسری وادی اور 2 وادیاں مل جائیں۔ تو جو کر سکے نا نظر کی تسکین، آنکھیں بھی نہیں بھرتی، آنکھوں کی تسکین ہوتی ہے نہیں، وہ دل کی تسکین کیا کریں گے، یہ جلوہ ہائے رنگی فریب کب تک دیا کریں گے، یعنی مومن کے دل کی تسکین تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جلوہ ہائے رنگی فریب کب تک دیا کریں گے، جو کر سکے نہ نظر کی تسکین، وہ دل کی تسکین کیا کریں گے، وہاں بھی آہیں بھرا کریں گے، وہاں بھی نالے کیا کریں گے۔ وہاں یہ مرد مومن کی بات ہے، وہاں بھی آہیں، جنت کی بات ہے، وہاں بھی آہیں بھرا کریں گے، وہاں بھی نالے کیا کریں گے، جنہیں ایسی تجھی سے نسبت وہ تیری جنت کو کیا کریں گے۔ یعنی جنت کی نعمت بھی مرد مومن کی نظروں میں اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جب تک کہ اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ یہ ہے انسان کے اندر کی تمنا، تو یہ ہے مرد مومن کی زندگی۔ اور ہم تو موت سے ڈرنے لگے، کیا ملا ہے ہمیں دنیا میں، اور کون سی راہ چلے، ایک اچھی سے اچھی غذا کھائیے، اچھی لگتی ہے، کتنے دن تک اچھی لگتی ہے، وہاں اتنی ویرائٹیز، اتنے کوالٹیز اور اتنی شکلیں اور ہر چیز بدلتی ہے جنت کے اندر۔ بس اللہ کی ملاقات کا ہمیں شوق اللہ نصیب کرے۔ جو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اپنے وقت پر آئے گی اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پاس کرے۔